جنہیں کافروں نے یہ کہہ کے واپس بھیج دیا ان کا نسب چھوٹا ہے، ان کا خاندان چھوٹا ہے، انہوں نے ہمیں قتل کیا تب بھی ہماری توہین، ہم نے انہیں قتل کیا تب بھی ہماری توہین، کوئی برابر کا بھیجو۔ پھر 3 آئے، ابو عبیدہ ابن الحارث ابن عبد المطلب، حمزہ ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، سارا محمد کا خون۔ سامنے مقابلے میں کون آیا؟ عتبہ، شیبہ اور ولید۔ ہندا کی پوری کائنات اس کی باپ، چچا، جوان بھائی، اور آنن فانن جتنی دیر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی ہے، اتنی دیر میں حمزہ نے ہندا کے باپ کو قتل کر دیا، علی نے ہندا کے بھائی کو قتل کر دیا، اور جناب ابو عبیدہ ابن الحارث نے علی کی مدد سے ہندا کے چچا کو مار دیا۔ میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، مصائب کی منزل دور ہے لیکن یہاں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بدر کی جنگ ہو گئی اور میں قبلہ سے تصدیق چاہوں گا۔ پھر 61 ہجری میں ہوئی کربلا کی جنگ۔ جب یزید پلید کے سامنے سر آئے تو یزید کو خندق یاد نہیں تھی، احد یاد نہیں تھی، حنین یاد نہیں تھی۔ اس کمینے کے منہ سے کیا نکلا؟ کاش آج میرے بدر والے ہوتے۔ اب میری مشکل بھی آپ توجہ فرمائیں، جس کے دائیں بائیں طالب علم کے اتنے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہوں، اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو میں نے آگے چلنا ہے۔ یہ جس وقت بدر کی جنگ ہوئی اس وقت یزید کمینہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، مولا علی کی عزت کی قسم پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا اسے بدر بھولی کیوں نہیں؟ تو پتا چلا کہ اگر ابو سفیان اینڈ کمپنی نے دل سے محمد کا کلمہ پڑھا ہوتا تو جھولے میں یزید کو بدر کی شکست کی لوریاں دے کر نہ گئے ہو۔ یہ بدر کا صدمہ جو اس کے منہ سے نکلا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا۔ حکومت کا لالچ، گورنمنٹ آف مکہ کا کلمہ اور شام کی مضبوطی، اور جس کو یاد ہو، یعنی میں نے تو مولا یہ بچپن سے دیکھی تھی فلم اور اب اس کی یاد تازہ ہوئی ہے، اکثر نے دیکھی بھی ہوگی۔ مکے میں محمد کا گھر لوٹا، دمشق میں بیچنے جا رہے تھے۔ اسلام کو مکے سے لوٹتے تھے، دمشق میں بیچ آتے تھے۔ مال ایمان تھا، دمشق مرکز تھا۔ رشتہ دار خلیفہ بنا، مراعات مل گئی، حکومت پہ قبضہ کیا، رشوت بازاری گرم ہوئی، کیسر و کشرا کے طرز زندگی آیا۔ پیغمبر اعظم کا زمین کا مسلح بچھونے کا گیا، تخت و حریر و دیبا کے پردے آ گئے، مسجد کی رہائش و سکونت چھوڑ دی، محل و محلات میں چلے گئے۔ مصطفیٰ کا دین، رسول کی محنت، مساوات کا پیغام، امن کے نغمے سارے مٹی میں مل گئے۔ اور اب حکومت آئی علی کے پاس، دشمنی کی انتہا نہ رہی۔ میں 2 منٹ میں آپ کی خدمت میں وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، علی کی دشمنی کے اسباب وہ تو آپ کو پتا ہے، طریقے کیا استعمال کیے گئے، کس رنگ میں علی سے دشمنی کی گئی۔ یہ 2 منٹ اگر خشک گزر جائیں جیسا کہ اکثر لمحات پہلے تو مجھے معذرت کے ساتھ انہیں سماعت فرما لیجیے گا۔ جیسے ہی علی کی حکومت کے زمانے میں رمضان کے چاند نے طلوع کیا، عشاء کی نماز کے بعد لوگوں کی ایک جماعت علی کے پاس آئی اور ڈاکٹر طاہا حسین رقم دراز ہیں، کہنے لگی یا امیر المومنین، پہلے والے خلفاء حفاظ قرآن نہ تھے تو انہوں نے کچھ لوگ مقرر کیے تھے ہمارے لیے جو ہمیں تراویح پڑھاتے تھے، تو آپ تو ماشاءاللہ سے حافظ ہیں، آپ تو خود پڑھائیں گے۔ علی نے فرمایا کہ تمہیں دین مصطفیٰ میں تبدیلی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں وارث مصطفیٰ ہوں۔ چلیے میں اس واقعے کو پیش کرنے سے پہلے اسی واقعے کی سپورٹ میں ایک واقعہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنے برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے پڑھنا چاہتا ہوں اور قبلہ کی تصدیق اور قبلہ کی تصدیق سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مدینے میں چاند پہ جھگڑا ہو گیا کہ شعبان کی 30 ہے یا رمضان کی پہلی، کیونکہ بادل آ گئے۔ جھگڑا جب بھی مسلمان نے کیا ہے وہ چاند ہی پہ کیا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں انا شمس و علی کل قمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ سورج پہ کبھی نہیں لڑتا مسلمان، رویت شمس کمیٹی نہیں ہے جو فیصلہ کرے کہ کل صبح سورج ابھرے گا کہ نہیں۔ ہمیشہ جب بھی جھگڑا ہوا چاند پر
اور یہ جھگڑا رہتا ہے اس وقت تک جب تک چاند 14 کا نہ ہو جائے. 14ویں کا چاند آ جائے تو جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پورا چاند نہ 13 کا ہوتا ہے نہ 15 کا ہوتا ہے. امامت پہ دنیا لڑتی رہے گی، لیکن جب محمد کا 14ویں کا چاند آ جائے گا یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب وہاں پہ جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کل روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں. رسول نے فرمایا صبح نا دن چڑھے کو صحابہ کرام تشریف لائے کہ یا رسول اللہ افطار کریں گے روزہ رکھیں. ہمارے اہل سنت علماء فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کہ جاؤ بطول کے گھر پوچھو حسن نے دودھ پیا کہ نہیں پیا. جو 40 سال تک بت پوچھتا رہے وہ ہادی نہیں ہوتا ہے. ماں کی گود سے جو شریعت کا محافظ ہو. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئیے موسیٰ کے پاس چلتے ہیں. ایک دن کے موسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا. جو ادھر سے آتا ہے پہلے ہی دن اس پر شریعت نافذ ہو جایا کرتی ہے. کا دودھ نہیں پیا امام حسن کا نہیں پیا تو آج رمضان کی پہلی تو اگر رسول تراویح پڑھاتے ہوتے تو رمضان کا جھگڑا رات کو طے کرنا چاہیے تھا. یہ تو فیصلہ میرے خاموش دوستوں رات کو یہ کئی بندے ایسے چوپے میں ابھی اس فیصلے کے بعد تراویح پڑھنی پڑ جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سامعین گرامی دیکھیے پیغمبر نے صبح کیوں پڑھایا. اگر تراویح ضروری ہوتی ہے فیصلہ رات کو کرتے کہ جناب آؤ ابھی پتہ کرو پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی. لوگ خود بخود کھڑے ہو گئے تراویح پڑھنے. علی اندر چلے گئے. امام حسن نے بتایا کہ لوگوں نے جماعت کھڑی کر لی ہے اور وہ تراویح پڑھ رہی ہیں. علی نے درہ دے کے حسن کو کہا جو اب بھی پڑھے تو اسے درہ مار. ڈاکٹر طاہا حسین کہتے ہیں کہ جب امام حسن نے درہ مارا تو یہ لوگ روتے چیختے شام پہنچ گئے اور انہوں نے معاویہ سے جا کے کہا علی تو ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا ہے. تو اس کمینے نے وہاں پہ لوگوں کو تخت پر بٹھا کر ہر شام والے کو کہا ان سے پوچھو یہ کوفہ سے آئے ہیں علی کو انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے علی کو دیکھا ہے علی نماز نہیں پڑھنے دیتا علی نماز چھوڑ چکا ہے علی نماز کے قریب نہیں جاتا علی مسجدوں کو ویران کرتا ہے علی مسجد میں کبھی داخل نہیں ہوتا. اے ابو طالب کے غیرت مند شریف عظیم بیٹے اس مجلس سے اپنے غلاموں کا سلام قبول کر. جیسے ہی اپنے ملزم کی ضرب لگی علی کی آواز آئی فاستب رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تو قیامت میں یہ کمینگی پھیلاتا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا. اب قیامت تک ہر کوئی کہے گا علی سجدے کی حالت میں شہید ہوا. ہر کوئی کہے گا. دشمن کو بھی یہ کہنا پڑے گا. دشمن کو بھی یہ کہنا پڑے گا. نماز کے وقت کا جھگڑا یہ سن لیں. میں سنی شیعہ کے جھگڑے کا قائل ہی نہیں. الف بے میں سین اور شین کٹھے ہیں. اسلام کے دو بازو ہیں شیعہ اور سنی. مت جھگڑی اس سے جو 10 منٹ پہلے کھولے 10 منٹ بعد اپنی مرضی نہیں. صرف لاہور کا اہل سنت 10 منٹ پہلے نہیں کھولتا. پوری دنیا میں جہاں بھی کہیں اہل سنت ہوں گے وہ پہلے ہی اسی طرح کھولتے. صرف لاہور کا شیعہ قبلہ دیر سے نہیں کھولتا. دنیا میں جہاں کہیں بھی تشیع ہے وہ سارے دیر سے کھولتے ہیں. روزے کا ٹائم ٹھیک یا غلط نہیں ہوتا. امام ٹھیک یا غلط ہوتا ہے. کیونکہ جو امام نے فرمایا پیچھے امام کے اللہ اکبر. میں نے تو اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے خدا کی قسم کہ جب اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب اذان تو آ گئی روزہ کھولو. کہتے نہیں ابھی ہماری مسجد کی نہیں آئی. اسی طرح سے ابھی ملتان میں بیٹھے تھے لاہور میں افطار کا وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کھجور گئی. یہ ایک بھائی نے کہا ابھی بھی ایسے ہوتا ہے. واقعی ہوتا ہوگا بھائی. لیکن میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا پوری اذان سن کے اذان ختم ہوئی پھر اس نے افطار کی. پھر ایک دور آیا انہوں نے کہا جی ہماری مسجد کی اذان نہیں. پھر ایک دور آیا کہ انہوں نے سپیکر کھولا اور کہا کہ تمام حضرات جو ہے وہ روزہ افطار کر لیں. افطار کرا کے تو پھر انہوں نے اذان دی. اللہ اب آگے آنے والی نسلوں کو کیا دکھائے گا. جدید ترین دور یہ ہے کہ اب نہ کہا جاتا ہے اور نہ اذان سنائی جاتی ہے. سپیکر کھلتا ہے. اس لیے کہ جو غریب عصر کے وقت کا موشن کے اندر ہو
کھجور ہاتھ میں اور آدھا منہ کھلا ہوا. رسول اللہ نے فرمایا افطار میں جلدی کرو. قبلہ بکار نقوی صاحب فرمایا امامیہ کالونی پہنچنے میں جلدی کرو, میں شاہدرہ میں گاڑی سے جمپ مار دوں. قبلہ نے کہا ہے جلدی, وقت آنے دو پھر جلدی کرو. روزہ کوئی ہمارے کھانے پینے کا محتاج ہے؟ نہ روزہ پراٹھوں سے شروع ہوتا ہے اور نہ دہی بلوں پہ ختم ہوتا ہے. روزے کا اپنا وقت ہے, اطاعت پروردگار ہے, اتنے سے اتنے بجے تک نہیں کھانا. کئی بندے روزہ نہیں رکھتے, روزہ کیا, میری آنکھ نہیں کھلی سی. جو مولا علی کی عزت کی قسم, دو علموں کے درمیان بیٹھا ہو, امام زمانہ نے دعائیں مانگنے سے نہیں آنا, کردار سے آنا ہے. امام زمانہ کی حکومت ہو, شریعت مصطفیٰ ہو, جو پہلے دن روزہ چھوڑے اسے 25 کوڑے, دوسرے دن پھر چھوڑے پھر 25 کوڑے, تیسرے دن پھر چھوڑے پھر 25 کوڑے, چوتھے دن امام اسے قتل کر دیں گے. اب مزہ ہے نا بندہ کہ اللہم کل ولی کل حجت. سپیکر منگایا نہ ہو, دریاں بچھائی نہ ہو, منبر رکھا نہ ہو, مولوی کو دعوت دی جا رہی ہو. یا مولوی اتنے انتظام کے بغیر نہیں آتا, مولا انتظام کے بغیر کیسے آ سکتا؟ مولا کو کوئی جلدی نہیں ہے, جلدی اسے ہوتی ہے جسے مجرم کے بھاگنے کا خطرہ ہو. مر جائیں تب اس کی حکومت میں ہے, زندہ رہیں تب اس کی حکومت میں. لیکن کردار سے امام کا انتظام. 18 سال کے جس بچے کو شریعت کا پتہ نہیں ہوگا, امام اسے قتل کر دینے کا حکم دے دیں گے. اب مزہ ہے جو بندہ, جو مومن یہ تیاری رکھے پھر کہے اللہم کل ولیک حجت. میں اپنے, میرے کسی بندے نے پیسے نہ دینے ہو, میں وہ یاد کر کے روک دی والا جلدی آئیے, پیسے تو آپ دلوا دیں گے مجھے. اپنے چھوٹے چھوٹے مقصدوں کے لیے حجت زمانہ کو آواز نہ دو. دین خدائی کے نافذ کے لیے آئے گا, سنت مصطفیٰ کی احیاء کے لیے آئے گا, رسول کی صحیح سنت. منہ میں انگلی چلی جائے, گیلی ہو جائے, پھر باہر نکال لو, پھر منہ میں ڈال لو, روزہ باطل. شیعوں کا روزہ بڑا کچا روزہ ہے, ہمیشہ یاد رکھنا. صرف پانی اور روٹی سے نہیں ٹوٹتا, نگاہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, حرام سننے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ اخبار میں خبر ہے قطر میں کچھ لوگ ہیں وہ میوزک سے روزہ افطار فرما رہے ہیں. نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہوگا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ سمندر کے ساحل پہ جاتے ہیں میوزک لگا کے. میں کہتے کر تو بڑی بدماشی رہے ہیں, لیکن اتنا انہیں پتا ہے کہ میوزک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا پاکستان آؤ, ایسے ایسے جوان دکھاؤ, صبح سے لے کے شام تک 6 کیسٹیں ختم, تاکہ ٹائم پاس ہو جائے. آنکھ کا روزہ, یہ منہ کے اندر انگلی گیلی ہو کے باہر آئے, پھر گیلی منہ میں چلی جائے, روزہ باطل. پین منہ میں ڈالنے کی عادت جیسے انہوں نے ڈال لیا, صفا الٹتے ہوئے ایسے گیلی انگلی ہے ایسے کیا, پھر گیلی منہ میں رکھی, اندر گیا, روزہ باطل. مسواک گیلا باہر نکال کے پھر منہ میں ڈال دیا گیلا, روزہ باطل. پکے روزے ہوتے ہیں ان بھائیوں کے, فوٹ فوٹ کا مسواک ختم, ابھی روزہ باقی. شروع جو ہے نا جی, لکڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ اندر جاتی چلی جا رہی. میں نے ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا صبح والا مسواک کدھر لگا, آدھا اندر چلا گیا. سامعین گرامی قدر, دین مصطفیٰ لاوارثوں کے ہاتھ میں نہیں, وارث کے ہاتھ میں. اللہ نے کہا اتم الصیام الی اللیل, روزہ افطار کر لیل کے وقت. لیل کا ترجمہ ایوننگ نہیں ہے, نائٹ ہے. ایک نے کہا جی نہیں شام و شامی. میں کہ ایک آیت پڑھتا ہوں اس کا ترجمہ کر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اگر قرآن شام کو نازل ہوا تو شام کو کھول لیا. روزہ ہمارے کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے, یہ اطاعت پروردگار ہے. اور جیسے خلوص کے ساتھ اطاعت ترمذی شریف میں ہے, پیغمبر اعظم نے, ارواحنا فدا نے, نبیوں کے سلطان نے, آمنہ کے لال نے, کچھ لوگ دیکھے جنہیں پتھر پگھلا کر خدا منہ میں ڈلوا رہا تھا. جبرائیل ان کا قصور کا یہ جلدی روزہ کھول لیتے تھے. اطاعت پروردگار. اور پھر اس کے بعد ایک ضروری چیز, گیا رمضان, فطرانہ اللہ نے واجب قرار دیا. 40-45 روپے سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. حکم دیا غریب کے گھر پہ جا کے پہنچاؤ اور اسے واجب رکھو. 30 دن کے روزوں کی قبولیت کا دار و مدار ہے غریب کے گھر پہ جا کے اپنے ہمسائے میں, رشتہ داروں میں, آت المال ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, ان کے دروازے پہ جا کے پہنچا کے آؤ. لیکن جلدی نہیں کرنی. واجب تب ادا ہوگا شوال کے چاند کے بعد, عید کی نماز سے پہلے. بازار جانا اتنا ضروری نہیں, کپڑے اٹھانا اتنا ضروری نہیں, جتنا ضروری غریب کے ہاتھ پہ جا کے فطرانے کی رقم رکھنا ہے.
महबूब 40 रुपए के पीछे 30 दिन के रोजे, फरमाया मैं तुझे 40 रुपए के बदले भूख प्यास महीने की दिखाकर गरीब का दरवाजा दिखाना चाहता हूं, ताकि तुझे गरीब का दरवाजा नजर आ जाए, क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि भूख किसे कहते हैं और प्यास किसे कहते हैं। अब गरीब का दरवाजा देख, और अगर तू मुत्तकी हो गया है तो पूरा साल तो इस दरवाजे को भूलेगा नहीं। कौन है अली? क्या है अली की सीरत? क्या है अली का तर्ज जिंदगी? खुदा की कसम, दुनिया और जहान में मिसाल नहीं। जख्मी है, प्यासा है, सर से खून निकल रहा है, और फरमाते क्या है? मेरे कातिल को शरबत पिला दो। उस्मान इब्न हनीफ मेरे मौला का सहाबी है, उसने एक दिन ओवर टाइम किया मजदूरी के अंदर, कुछ पैसे ज्यादा मिले, उसने कोई चीज बनाई, गर्म सी चीज, हलवा नुमा चीज, इतनी थोड़ी थी कि वो कोई एक शख्स उसे सिर्फ चख सकता था, ज्यादा नहीं थी। तो उसने कहा खुद खाऊं कि अपने मौला को दूं? सख्त सर्दी कूफे की, और रात के वक्त अली के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, मौला ये मैंने हलवा बनाया है थोड़ा सा, इसे कबूल कीजिए। कहा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, लेकिन ये वापस ले जा, तेरे इमाम ने अपनी जबान को ऐसी चीजों के जायके के आशना से आशना नहीं किया, मैंने अपने जबान को इन चीजों के जायके से आशना नहीं किया। इसे अली कहते। भतीजों ने दावत की, अकील के बेटों ने कहा एक शर्त पे आऊंगा, बाहर से कुछ नहीं लाओगे। का वादा, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, जो घर होगा छुपाओगे नहीं। का नहीं छुपाएंगे। अपने घर की औरतों को जहमत में नहीं डालोगे। का मौला नहीं डालेंगे। का ये 3 वादे करते हो तो मैं आता हूं। अगले दिन अली आए, उन्होंने सूखी रूखी रोटी सामने रखी, अली ने दावत खाई, सुबह जाके बैतुल माल में से उनका वजीफा कम कर दिया। का चचा कम क्यों किया? का तुम्हारे पास तो इतना पैसा है कि तुम बचाकर अपने चचा की दावत कर सकते हो। हसन और हुसैन दफन करके वापस आ रहे हैं, एक अंधा रो रहा है। हसन कहते बंदे खुदा क्यों रो रहा है? क्या बच्चों क्या बताऊं, एक मर्द खुदा 3 दिन से नहीं आया, 1 साल तक बराबर सुबह शाम मुझे रोटी पहुंचाता, मुझे बराबर रोटियां पहुंचाता था। आज 3रा दिन है वो आया नहीं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, पता नहीं उसने मेरी खबरगिरी क्यों नहीं की। इमाम हसन पूछते हैं तुझे उसका नाम पता है? क्या बहुत पूछा है, वो बंदा खुदा अपना नाम नहीं बताता। क्या बातें करता था तुझसे? का जिक्र इलाही करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, मुझे खाना खिलाता था। इमाम हसन फरमाते हैं क्या वो खाना आज से मैं तुझे पहुंचा दिया करूं? मैं थोड़े तफसील से मसाइल पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए नियाज मौला यहां से आप हजरत में तरफ तवज्जो रखिए। बस ये रब टूट जाता है, मैं आपकी मिन्नत करता हूं थोड़ी देर से, मैं पहुंचाऊंगा। वो मेरा बाबा अली था, मुझे तुझे खाना पहुंचाता था। 3रा दिन है उसे जरबत लग गई। यहूदी के घर कर्जा लेने के लिए गए, फकीरों में तकसीम करने के लिए। उसने कहा या अली कोई जमानत चाहिए। कहा मैं बतूल की चादर लेकर आया हूं। फातिमा की चादर यहूदी ने गिरवी रखी, अली को 10,000 दिरहम कर्जा दिया, अली ने गरीबों में तकसीम किया, मियां बीवी ने शुक्र खुदा किया। दरवाजे पे यहूदी बीवी समेत आ गया। अली फरमाते इतनी जल्दी कर्जे की वापसी? का कर्जा वापस करने नहीं आया, सिर्फ इतना पूछने आया हूं ये वाकई फातिमा की चादर? अली फरमाते वाकई ये फातिमा की चादर। फिर कहता है तुझे अपने भाई का वास्ता मुझे माफ कर देना, मैं इस पर निगाह डाल बैठा हूं, मैं आज से कलमा पढ़ने के लिए आया हूं, मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं कर्जा भी माफ करता हूं। अली ने कलमा पढ़ाया, फिर पूछा भाई तूने कलमा क्यों पढ़ा है? कहा मैं समझता था कि मोहम्मद मुस्तफा ने
تخت کے لیے, دولت کے لیے, خزانوں کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. لیکن جب میں نے رسول کی بیٹی کی چادر کے لگے ہوئے پیوند کو دیکھا تو میں نے کہا جس کی بیٹی کی چادر پر اتنے پیوند لگے ہوئے ہو وہ دولت کا لالچی نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول. اجرکم اللہ. میرے دوستوں, حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. دودھ اور نمک کو دو چیزیں نہیں کہتے. نمک کو تو ہم گنے بھی نہیں. آخری روزہ علی کے سامنے شہزادی کلثوم, نمک اور دودھ. کا بیٹے ایک چیز اٹھا لے, تیرا باپ ایک وقت میں 2 کھانوں کو کبھی اختیار نہیں. جو بیٹی باپ کی کمزوری دیکھ رہی ہو, 19واں روزہ اس بچی نے کیا کیا, نمک اٹھانا چاہا. کہا نہیں میرے لال, نمک رہنے دے, دودھ اٹھا لے. ہو سکتا ہے کل کوئی میرا مہمان آ جائے جس کے لیے شربت تیار کرنا پڑ جائے اور تمہارے گھر میں دودھ نہ ہو تو میرے لال پھر دودھ کہاں سے منگاؤ گے. نمک سے میرے مولا نے روزے کو افطار کیا, نمک سے امیر المومنین نے روزہ افطار کیا. بڑی توجہ سے, یہ جو 40 ہجری کا رمضان ہے یہ سیدوں میں بڑا مشکل رمضان آیا ہے. جب یہ رمضان طلوع ہوا, علی نے نمازیں پڑھانی شروع کی. شروع ہی سے علی کے خطبوں کے رنگ بدل گئے. علی روز فرماتے تھے اسی رمضان میں اس داڑھی کو رنگین کیا جائے گا. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. پیغمبر اعظم ایک روز خطبہ دے رہے تھے, سامنے علی بیٹھے ہوئے تھے. اچانک پیغمبر نے کہا علی میرے قریب, علی قریب آئے. پیغمبر نے علی کی داڑھی کو چومنا شروع کر دیا. کہا یا علی ایک دن ہوگا اطاعت پروردگار میں تیری داڑھی خون سے رنگین کی جائے گی. وقت بدلا, زمانہ بدلا. ممبر پر نبی کی جگہ علی بیٹھے تھے اور علی کی جگہ مجمع میں حسین بیٹھے تھے. ڈھارے مار کے روئے علی. کہا حسین میرے قریب آ. داڑھی چوم کے کہتے میرا لال ایک دن تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی کہ یہ میرے خون سے رنگین ہوگی, میں تیری داڑھی چومتا ہوں. میری داڑھی تو صرف میرے خون سے رنگین ہوگی, تیری داڑھی کبھی اصغر کے خون سے رنگین ہوگی, کبھی اکبر ماتم کر کے فکر سنو, کبھی اکبر کے خون سے رنگین ہوگی. میری داڑھی خالی سر کے خون سے رنگین ہوگی. تیرے جسم میں جگہ جگہ پہ زخم, جزاک اللہ جزاک اللہ, اجرکم اللہ. رونا نہ ہے, رونے والوں جیسی شکل بنانا. رمضان میں پردیش میں زینب کی یتیمی کا واسطہ, حسین تمہارے گھروں کو سلامت رکھے. عزاداران امام مظلوم کوفے کی عورتیں 40 رمضان کو اکٹھی ہو کے علی کے پاس آئیں. 40 ہجری میں رمضان کے مہینے میں, یا امیر المومنین ہمارے مرد تو آپ کی تقریریں سن لیتے ہیں لیکن ہم مستورات ہیں, ہم قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی. مولا اپنی بیٹی زینب سے کہے ہمیں قرآن پڑھا دیا کرے. علی فرماتے ہیں 2 وعدے تم کرو, ایک وعدہ میں کرتا ہوں. کہ مولا کیا وعدہ؟ کا پہلا وعدہ یہ کرو بھیڑ بنا کر زینب کے پاس نہیں آؤ گی. پہلا وعدہ نہیں, جب میں کہوں گا زیارت آئے گی امیر کرتے بھیڑ بنا کر زینب کے پاس نہیں آؤ گی. دوسرا وعدہ میری بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھو گی. ایک مستور کہتی ہے مولا عورت کا عورت سے پردہ تو نہیں ہے. کہا میں نے اپنی بیٹی زینب سے یہی کہا تھا, عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے. میرے لال تو عورتوں کو کیوں منع کر رہی ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا تھا بابا اگر یہ مجھے دیکھ کے جائیں, ان کے کسی مرد نے ان سے پوچھ لیا کہ علی کی بیٹی زینب کیسی ہے. جب یہ 40 ہجری کا رمضان آیا, بڑے عجیب منظر دیکھنے میں آئے. عورتیں قرآن پڑھنے جاتی ہیں, باہر آتی ہیں, ماتم کرتے ہوئے آتی ہیں, روتی ہوئی آتی. کوئی کہتی ہے واہ محمد, کوئی کہتی ہے اللہ کرے وہ دن نہ آئے. ایک دن علی نے مستورات کو رو کے پوچھا کہ جاتی تو میری بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو, یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہتے ہیں مولا آج کل تیری بیٹی کے درس کے رنگ ہی عجیب ہیں. پہلے ہمیں قرآن پڑھاتی ہے, پھر دروازہ بند کرتی ہے, پھر سر سے چادر اتار دیتی ہے, پھر اپنے بال کھول لیتی ہے اور کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے کوفے میں زینب کھلے بالوں سے. ایک رات اسی رمضان میں علی نے مغرب عشاء کی نماز کے بعد منبر پہ جا کے, جو اب تک نہیں رویا ہے وہ میری طرف دیکھے, خطبہ دے کے فرمایا خبردار آج عشاء کے بعد کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, مجھے پورا کوفہ خالی چاہیے. عباس پہرا دو, حسن پہرا دو, حسین پہرا دو, حنفیہ تلوار اٹھا لو, اور کوئی نظر آئے گھر دھکیل دو اسے. آدھی رات کا وقت ہوا, علی نے زینب کی کلائی پکڑی, اپنی بیٹی زینب کو لے کر آئے. زینب یہ مرکزی بازار ہے, یہ جامعہ مسجد ہے, یہ دارالمارہ ہے, یہ دربار ہے, ماتم کرو نا, یہ دربار ہے. زینب کہتی ہے بابا دربار اور کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے,
हूं کہ زینب کوئی وقت آئے گا جب تجھے میرا بیٹا بن کر ہاتھوں میں رسیاں بے ردا ہو کر تجھے شہر میں آنا پڑے گا. وقت گزرا، بس 2 یا 3 منٹ میں ادھر دیکھنا. 18 رمضان کا روزہ علی نے افطار کیا. 19 کی رات آئی، علی مصلی پر نمک سے افطار کیا ہوا. علی کے دروازے پر تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی. جو سید بیٹھے ہو نا، میں خصوصاً یہ فکر ان کے لیے کہتا ہوں، بطول کی بیٹیوں کے دروازے پر یہ فوجوں کا پہلا اجتماع تھا. دہل گئی. بابا دروازے پہ کون ہے؟ علی دروازے پہ آئے، دروازہ کھولا. حذیفہ یمانی 120 سواروں کا دستہ لے کر، ننگی تلوار لے کر کھڑے. علی فرماتے ہیں حذیفہ میرے دروازے پہ تلوار لے کر کیوں؟ مولا پہرا دینے آئے. علی فرماتے میرا پہرا کیوں؟ کہ مولا معاف کرنا، تیری تقریروں کا رنگ عجیب ہے. مولا تیری تقریروں سے بڑا ڈر لگنے لگا ہے. یہ جو روز پوچھتے ہو رمضان میں اور کتنے دن باقی رہ گئے، یہ جو روز کہتے ہو میری داڑھی خون میں رنگین ہو جائے گی، مولا آج کوفے میں کوئی اجنبی شخص زہر خریدتا ہوا دیکھا گیا ہے. مولا ایک اجنبی کو دیکھا ہے جو کوفے کا نہیں ہے، تلوار تیز کراتا ہوا دیکھا گیا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ زمانے کے امام پہ مشکل ہے، ہمارا گھروں میں بیٹھنا حرام ہے. مولا اگر اجازت دے ہم تیرے دروازے میں پہرا دینے کے لیے کھڑے رہیں گے. علی نے ایک مرتبہ جلال سے حذیفہ کو دیکھا کہ حذیفہ اللہ تجھے تیری اس نیت کا اجر عطا فرمائے. لیکن علی کمزور نہیں ہے، علی کمزور نہیں ہے، جا اپنے گھروں میں واپس چلا جا. حذیفہ نے کہا مولا میں نہیں جاؤں گا. علی فرماتے حذیفہ میں تجھے امام بن کے حکم دیتا ہوں کہ جا اپنے گھروں کو واپس چلا جا. حذیفہ روایت کرتا ہے میں نے علی کے بدلے تیور دیکھے، علی کو امامت کا استعمال کرتے دیکھا. میں نے تلوار نیام میں ڈالی، میں نے کہا لبیک لبیک لبیک. مولا تو ناراض نہ ہونا، امام کا حکم ہے چلو واپس چلو. کہتے ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس آئے. میں اپنے گھر گیا، میں نے تلوار کو زمین میں گاڑا، میں نے اس میں ماتھا رکھا. میری بیوی کہتی ہے چور ہو رہا ہے. کہتے مولا کی تقریریں بڑی خطرناک ہیں، لیکن مولا مجھے پہرا نہیں دینے دیتا. یہ باتیں کرتے کرتے حذیفہ کہتا ہے میری آنکھ لگی یا میری آنکھ اس وقت کھلی جب میری بیوی نے کہا جاگ کوئی آواز آ رہی ہے. حذیفہ کہتے میں نے آنکھ کھولی، جبریل کی آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا. عباس مسجد میں آیا، عباس نے تلوار اٹھائی، کہا بابا مجھے قاتل کا نام بتا دے. کہا عباس تلوار رکھ دے، اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلاؤ. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس ایک جملہ میں اور کہنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلاؤ. عباس نے تلوار رکھ دی، اپنے ہاتھوں سے علی کے قاتل کو شربت پلایا. حسن نے نماز پڑھائی، سلام حسن تیرے حوصلے پر، باپ کے خون بھرے مصلی پر. حسن نے سجدے میں سر رکھا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. نماز ختم ہوئی.